السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورہ یاسین کا ہم کر رہے ہیں مطالعہ اور چوتھے رکوع کا مطالعہ جاری۔ اب آخرت کے حوالے سے کلام چل رہا ہے۔ گزشتہ آیت میں قبروں سے اٹھائے جانے کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا موقع، اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 53۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون۔ یہ نہیں ہوگی مگر ایک ہولناک چیخ، بس یکایک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے، سب کی پیشی ہوگی۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بس آج ظلم نہیں کیا جائے گا کسی شخص پر کچھ بھی، اور تم وہی بدلہ پاؤ گے جو تم اعمال کیا کرتے تھے۔ اب نیک لوگوں کا بڑا پیارا بیان۔ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ بے شک آج اہل جنت اپنے مشغلے میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہاں عیش ہی عیش ہے، آرام ہی آرام ہے، اور ریلیکس ہی ریلیکس ماحول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تخت شاہانہ تخت جنت کے بادشاہت والے، اور سائے دھوپ سے بچنے کے لیے نہیں، زینت اور آرائش کے طور پر، اور تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ریلیکسڈ ماحول وہاں پر ہوگا۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون۔ ان کے لیے جنت میں ہر قسم کا میوہ ہوگا، اور جو وہ چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا۔ آج بس اللہ کی چاہت پر چھوٹی سی زندگی عمل کر لو، کل ہمیشہ تمہاری چاہت پر عمل ہوگا، جو چاہو گے تمہیں ملے گا۔ اور جنت میں بہت بڑا معاملہ کیا پیش آنے والا نعمت کے اعتبار سے، دل کے کانوں سے سنیے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا اہل جنت کو۔ اللہ اپنے بندوں کو سلام کہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بیان، اللہ کی تجلی کا ظہور، اللہ کا دیدار میسر آئے گا، ابدی سرور میسر آئے گا، اور جسمانی نعمتیں بھی ملیں گی، یہ جنت میں روحانی نعمتوں کی انتہا۔ رب اپنے بندوں کو سلام کہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہوا ایمان والوں کے لیے جنت والوں کا ذکر، ہمیں ان میں اللہ شامل فرمائے۔ اب مجرمین کا تذکرہ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اور اے مجرمو تم آج الگ ہو جاؤ۔ کہا جائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ کیا میں نے تمہیں حکم نہیں بھیجا تھا کہ اے بنی آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین۔ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کی عبادت سے مراد کسی نے شیطان کے لیے رکوع نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، قربانی تو خیر بتوں کے لیے کرتے ہیں، لوگ کرتے رہے ہیں، تو یہ شیطان کے لیے جو معروف ہمارا عبادت کا تصور ہے وہ تو کسی نے نہ کیا۔ پھر کیا مراد ہے؟ شیطان کی بات کو ماننا، یہ اس کی پرستش کا پہلو، یہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا معاملہ۔ حکم تو اللہ کا چلے گا، لیکن کسی اور کا حکم مانا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں شرکیہ طرز عمل ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي۔ اللہ فرماتے تم میری عبادت کرنا، یہ کہا تھا۔ ہذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو تصور عبادت کلیئر کیجئے۔ عبادت سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی کا نام نہیں، پوری زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا، پوری زندگی میں، انفرادی معاملات زندگی، اجتماعی معاملات زندگی، یہ عبادت کا 24 گھنٹے کا تصور۔ ایاک نعبد، اسی کے ہم بات کو دہراتے ہیں سورہ فاتحہ میں۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا۔ اور اس شیطان نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر ڈالا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہادہ جہنم التی کنتم توعدون۔ یہ وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون۔ تم جو کفر کیا کرتے تھے اس کے بدلے آج اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم علی افواہہم۔ آج ان کے منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے۔ مشرکین جھوٹ بولنا چاہیں گے، سورہ انعام آیت نمبر 23 میں ہے، قسم اٹھا کر کہیں گے واللہ ما کننا مشرکین، ہم تو مشرک نہیں تھے، اللہ منہ بند کر دے گا۔ منافقین جھوٹی قسم اٹھائیں گے، اللہ منہ بند کر دے گا۔ اب فرمایا جا رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج ان کے منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے ہم سے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے خلاف جو یہ اعمال کرتے تھے۔ انسانوں کے وجود میں سے ہاتھ کی گواہی، پیر کی گواہی، اور کچھ اور گواہیاں سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 20 اور 21 میں بھی آئیں گی۔ آنکھ، کان اور کھال کی گواہی بھی۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر وہ راستے کی طرف سبقت کرنے کے لیے دوڑیں تو کہاں وہ دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کی جگہوں میں ان کے گھر بیٹھے مسخ کر دیں، مراد ان کی شکلیں، پھر وہ چل نہ سکیں اور نہ وہ لوٹ سکیں گے۔ آج اس ہمارے وجود میں اللہ تغیر لاتا ہے نا، بالوں کا سفید ہو جانا، چہرے پر جھریوں کا آ جانا، اعضاء کا کمزور پڑ جانا، وہ اللہ قادر ہے۔ ان کفار اور مشرکین کے بارے میں کہہ رہے، حق کے مخالفت کرنے والوں کے بارے میں کہہ رہے کہ اللہ آنکھیں مٹا دے، اللہ چہروں کو مسخ کر دے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔
ومن نعمر ننکس فی الخلق، اور جس کی ہم عمر طویل کرتے ہیں اس کو تخلیق میں الٹ دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بڑھاپا آتا ہے بچے کی طرح ضد آ جاتی، بچے کی طرح کمزوری آ جاتی، اعضاء کے اندر کمزوری آ جاتی ہے کہ نہیں؟ عقل معوف ہو جاتی. اللہ اکبر. اللہ نکمی عمر سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. فرمایا افلا یعقلون، بس کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ ان تغیرات کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اس کی نافرمانی سے باز آ کر حق قبول نہیں کرتے. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور نہ آپ کی یہ شائن شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اعتراض کرتے تھے مشرکین، یہ تو شاعر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. شعراء کا پول تو قرآن پاک نے کھول دیا. سورۃ الشعراء کے آخر میں شعراء کا عام طور پر رویہ اور کردار کیسا ہوتا ہے؟ بڑا گھٹیا ہوتا ہے. اچھے شعراء کا ایکسیپشن الگ ہے. شعراء اس ماحول کے بھی ایسے ہی تھے، اور محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان پر تم شاعر ہونے کے الزام لگاتے ہو؟ قطعا نہیں. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شائن شان تھا. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو نہیں مگر قرآن ایک نصیحت ہے، اور یہ تو کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک نصیحت ہے. وقرآن مبین، اور واضح قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا. بہت مشہور واقعہ ہے. ایک پرانا کوئی مشہور شعر ہوگا، حضور نے پڑھنا چاہا، حضور علیہ السلام نہ پڑھ سکے. صدیق اکبر موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی اے اللہ کے رسول، مسکرائے اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شعر نہیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کیوں عطا ہوا؟ فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈرائیں جو زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے جو ہٹ دھرمی پر اڑے رہیں گے، اللہ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے جو چیزیں اپنی قدرت سے بنائیں ان سے ان کے لیے پیدا کیے چوپائے، پس یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. اتنا تمہارے پاس ریوڑ ہے، اتنے جاندار ہیں، اتنے جانور ہیں، مالک بنے بیٹھے. عطا تو اللہ کی ہے، اور جانوروں ہی کی کیا بات؟ جو کچھ آج ہم سب کے پاس وہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی. تو ہم کہتے ہیں میرا ہے، او بھائی امانت ہے، ہم سب کے رہ کے ہیں، کل اللہ کو جواب دینا، یہ سب ہمارے پاس امانت ہے. بہرحال یہاں جانوروں کا بیان فرمایا فہم لہا مالکون، پس ان کے مالک بنے بیٹھے ہیں. وذللناها لهم فمنها رکوبہم ومنها یأکلون، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کا فرمانبردار بنایا، پس ان میں سے بعض ان کی سواری ہیں اور ان میں سے بعض مراد ان کے بعض کے گوشت کو وہ کھاتے ہیں. ان کے تابع کر دیا. جیسے کہ اونٹوں کا ذکر پہلے آیا تھا سورہ حج میں بھی، ایک بہت بڑا ریور چل رہا ہے اور آگے ایک بچہ نکیر ایک اونٹ کی پکڑے ہوئے ہیں اور سارے اس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں. اللہ نے تابع کیا، ان پہ سواری کرتے ہو، ان کے گوشت کو تم استعمال کرتے ہو. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان میں ان کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور پینے کی چیزیں بھی، دودھ استعمال کرتے ہو اور بھی فائدے ہیں. افلا یشکرون، پھر کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی کس قدر بڑی نعمتیں جانوروں کی صورت میں اور دیگر نعمتوں کی صورت میں شکر کی توجہ کرنے کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اور معبود اس باطل خیال سے کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی. قطعا نہیں. لا يستطيعون نصرهم، وہ باطل معبود جن کو معبود بنائے بیٹھے وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. وهم لهم جند محضرون، اور وہ ان کے لیے مخالف لشکر کی شکل میں حاضر کیے جائیں گے. پڑھ آئے ہیں بتوں کو بھی اللہ زبان دے دے گا، انکار کریں گے. اللہ کے نیک بندوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام سمیت کسی کو پکارا گیا وہ ان کے شرک کا انکار کر دیں گے. فلا يحزنك قولهم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات آپ کو غم زدہ نہ کرے، حضور کے لیے تسلی. انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا اور پھر اچانک وہ ہو گیا جھگڑالو کھلا طور پر. اللہ اکبر. انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، ایک قطرہ وہ بھی جسم سے خارج ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا. اس قطرے کا معمولی جز، اور اس سے اللہ پیدا کرتا. اپنی اوقات کو تو دیکھو، اور اس جز میں اور اللہ کی صناعی خلاقی کو دیکھو. اس جز میں غور کیجئے گا، ناک نہیں، کان نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، دل نہیں، گردے نہیں، دماغ نہیں، کھال نہیں، دانت نہیں، کچھ نہیں، اور اس نطفے کے جز سے اللہ یہ پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے. اور اس اللہ کے بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو. اپنی اوقات کو تو دیکھو. اللہ اکبر. فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ اچانک ہو گیا کھلا توبہ جھگڑا کرنے والا. وضرب لنا مثلا ونسی خلقا، اور وہ کہ اللہ فرماتا ہے اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کر دی اور اپنی تخلیق کو بھول گیا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگا کون ہڈیوں کو پیدا کرے گا جبکہ وہ گل سڑ گئی ہوں گی.
ابی بن خلف مشرکین کے سردار ایک قبر میں سے ہڈی لے کر آیا، پھونک ماری، اس کے ذرات اڑ گئے، کہا محمد بتاؤ کون زندہ کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے پہلی بات فرمائی اپنی تخلیق کو بھول گیا تو؟ جب تو نہ تھا تو اللہ نے تجھے بنا دیا، دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ اب جواب بھی آگے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے وہ اللہ اسے زندگی عطا کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ اللہ ہر طرح سے تخلیق کرنا خوب جانتا ہے۔ الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، وہ اللہ کے جس سے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، بس اب تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ یہ بہت سارے اعتبارات سے اس کی تشریح کی گئی۔ ایک تو عرب میں کچھ مرخ اور عفار کے نام سے درخت تھے، ان کو رگڑا جاتا تھا، بانس کی اقسام کے، تو آگ جلتی تھی، ایک پہلو۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ درخت سے آگ نکال رہا ہے، آگ میں تو زندگی ہوتی، حرارت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جمادات میں بھی زندگی پیدا کرنا اس کی قدرت رکھتا ہے۔ تم مر جاؤ گے، تمہیں دوبارہ زندگی دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، بھلا وہ اللہ کی جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ بھلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ خوب پیدا فرمانے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کی شان انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کی شان تو یہ ہے جب وہ کسی معاملے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہم پہلے پڑھ آئے، ایک ہے عالم امر، عالم امر میں اللہ کا حکم، اس میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا، روح کا معاملہ، وحی کا آنا، فرشتوں کی آمد جامد۔ لیکن ایک ہے عالم خلق، آسمان و زمین، انسانوں کی تخلیق، اللہ کے کن سے ہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس میں ٹائم فیکٹر ہوتا ہے۔ بچہ ماں کے بطن میں 7 8 9 مہینے گزار کر پھر ماں کے بطن سے باہر آتا ہے، اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو ایک عالم امر، اس میں ٹائم فیکٹر 0، اور ایک عالم خلق، اللہ کی حکمت اور اللہ کی مشیت کے مطابق اس میں ٹائم فیکٹر لگتا ہے۔ لیکن اللہ کی شان کیا ہے؟ کن فیکون، فرماتا ہو جا اور وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے، اور اسی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اے لوگو تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ الحمدللہ سورہ یاسین کا مطالعہ مکمل ہوا، ہمارے معمولات میں شامل ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ترجمہ بھی سامنے رہے تو انشاءاللہ وہ توحید اور آخرت اور رسالت کے موضوعات یاد رہیں گے۔ ایمان ہی کا تو معاملہ ہے نا، آج دجالی فتنہ ایمان کے در پہ ہے، شیطان کے حملے ایمان کے در پہ ہے۔ ایمان ہے تو کل نجات ہے، ایمان نہیں تو نجات نہیں مل سکے گی۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات، رکوع اس میں بھی 5 ہیں سورہ یاسین کی طرح، مگر آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، 182 آیات ہیں، سبحان اللہ۔ مکی صورت ہے، 5 رکوع، ایک رکوع درمیان میں خاصا طویل بھی ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، 182 آیات۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر ہے، ثواب و عذاب کے بیانات ہیں، انباء الرسول، رسولوں کے حالات کا تذکرہ بھی ہے، 2 3 رسولوں کے حالات کا ذکر ایک خاص انداز سے بھی ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ، اور شرک کا رد بھی کیا گیا ہے۔ سورہ صافات مکی صورت، آئیے مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قسم ہے صف بستہ کھڑے رہنے والوں کی، مراد فرشتے، اور یہ فرشتے خود کہیں گے کہ ہم صفے باندھے کھڑے ہیں۔ اسی صورت کی آیت نمبر 165 میں تو صفے کس کی؟ فرشتوں کی۔ ایک فرشتوں کی صفے ہیں، ایک ایمان والوں کی صفے نماز میں درست رہنی چاہیے، اور ایک اللہ والے جب راہ خدا میں جنگ کرتے ہیں، سورہ صف ہی کا لفظ وہاں پر ہے، وہاں پڑھیں گے راہ خدا میں جب قتال ہوتا ہے تو صفے باندھ کر کھڑا ہونا ہے۔ صفوں کی بڑی امپورٹنس ہے، فرشتوں میں بھی اور انسانوں میں بھی اور اہل ایمان میں بھی۔ فرمایا والصافات صفا، قسم ہے صف بستہ کھڑے رہنے والے فرشتوں کی، فالزاجرات زجرا، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، مراد عذاب لانے والے، فالتالیات ذکرا، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی، ایک مراد وحی لانے والے۔ ان فرشتوں کی قسم اٹھا کر اللہ فرما رہا ہے، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود واحد ہے اللہ۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جن دونوں کے درمیان ہیں، اور وہ رب ہے مشرقوں کا، بہت سارے مشرق بھی ہیں اور بہت سارے مغرب بھی ہیں، 2 مشرق بھی ہیں 2 مغرب بھی ہیں۔ سورہ رحمان میں پڑھیں گے 2 مشرق 2 مغرب، اور سورہ معارج میں پڑھیں گے رب المشارق والمغارب انشاءاللہ تعالی، بہت سارے مشارق۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے مزین کیا آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے۔ اب تو شہر میں پولوشن بہت ہوتی ہے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں دیکھیں جہاں پولوشن نہ ہو تو رات کی کالی چادر اور خوبصورت نگینے جڑے ہوتے ہیں، خوبصورت منظر ہوتا ہے۔
وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، اور ملأ اعلیٰ کی طرف کان وہ نہیں لگا سکتے، فرشتوں کی مجلس ہر طرف سے بھگانے کو انگارے انہیں مارے جاتے ہیں. اب اس کا تھوڑا پس منظر کیا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ آئے. ستاروں کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے، زینت آسمان کی. ستاروں کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے، راستے کا تعین ہوتا ہے، سمت ڈائریکشن متعین ہو جاتی. اور ستاروں کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے، وحی کا نزول ہوتا، اللہ حفاظت فرماتا شیاطین جنات سے. اگر وہ کچھ سننا چاہتے تو ان کو یہ ستارے مارے جاتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سوائے اس کے کہ جو اچک کر لے بھاگے کچھ تو اس کے پیچھے ایک دہکتا ہوا انگارہ لگتا ہے. فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، پس آپ ان سے پوچھئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کی. زمین و آسمان کائنات کا بنانے والا اللہ، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا ہے لوگوں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، بے شک ہم نے انہیں چپکتی ہوئی مٹی یعنی گارے سے پیدا کیا. بل عجبت ویسخرون، بلکہ اے نبی علیہ السلام آپ نے ان کی حالت پر تعجب کیا اور یہ مذاق اڑاتے ہیں. تعجب یہ ہے کہ یہ اللہ کو نہیں مان رہے. پیغمبر ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ رکھتے ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت قبول نہیں کر رہے اور یہ مذاق اڑا رہے معاذ اللہ. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے تو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نرا کھلا جادو ہے معاذ اللہ. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی. أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پچھلے باپ دادا کو بھی. قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ فرما دیجئے ہاں ہاں اور تم ذلیل اور خوار ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس اس کے سوا نہیں کہ ایک زوردار للکار ہوگی، بس اچانک وہ یکایک دیکھنے لگ جائیں گے اور یکدم ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہم پیچھے پڑ آئے ہیں. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ بدلے کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، کہا جائے گا یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اب اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اور مجرمین کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کے انجام کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. نازل کلام، یہ قرآن اللہ کا سچا کلام، اور یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حق کلام ہے. یہ واقعات کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ مجرموں کے انجام کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں، جرائم کو چھوڑیں اور متقین کے انجام کو دیکھ کر شوق پیدا کریں، تقوی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں. اب مجرمین کا انجام. احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، تم ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا. فاہدوہم الی صراط الجحیم، پس تم ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو ذرا ٹھہراؤ، پس ان سے باس پرس ہوگی، سوال جواب ہوگا، کوشچن ہوں گے. ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں خوب ایک دوسرے کے کام آتے تھے، کفر میں شرک میں لگے ہوئے تھے مل کر آپس میں، آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج وہ سر جھکائے فرما بردار بنے ہوئے ہوں گے. اب تم ماننے کو تیار، قبول کرنے کو تیار، اسلام لانے کو تیار، ایمان لانے کو تیار، نیک بننے کو تیار، مگر کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ، وہ کہیں گے بے شک تم ہم پر بڑے زور انداز سے آتے تھے. یہ چھوٹے بڑوں کا مکالمہ بار بار آیا قرآن پاک میں. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ایمان لانے والے نہیں تھے. وما كان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے. چھوٹے بڑوں کو کہیں گے تم نے مروا ڈالا، بڑے کہیں گے تم اندھے تھے، ہمارا جبر تھوڑے ہی تھا، تمہارے اندر سرکشی خود موجود تھی اور تم ہم پر بہانے بنا کر الزام ڈال دو، کوئی فائدہ نہیں. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، بس ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، بے شک اب ہم مزہ چکھنے والے، مراد عذاب کا. فاغویناکم انا کنا غاوین، بس ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے. فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بے شک وہ اس دن عذاب میں بھی اس دن شریک ہوں گے. دنیا میں ساتھ تھے، چھوٹے بڑوں کے پیچھے چلتے تھے اور بڑے چھوٹوں کے ساتھ لگے رہتے تھے اور اپنی چودراہٹوں کا اظہار کیا کرتے تھے، کل جہنم کے عذاب میں بھی مشترک ہوں گے. سوچ سمجھ کے آدمی سوچے لیڈر کس کو بنایا ہوا ہے جی؟
کون ہے ہمارا لیڈر، کون ہے ہمارا رہنما، کون ہے ہمارا قائد، کون ہے ہمارا ہیرو، کون ہے ہمارا رول ماڈل، دیکھنے گمراہوں کے پیچھے چل رہے تو کل یہ انجام ہونا ہے۔ اللہ برے انجام سے بچائے اور حق کا ساتھ دینے اور حق والوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام معاف کیجیے گا، اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس کو درگزر فرمائیں گے۔ الحمدللہ۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر مجنون کی خاطر۔ یہ ہے ان کی بد کلامی، جو مشرکین الفاظ استعمال کرتے تھے، بار بار قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے اس کا۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، اور یقین وہ حق کے ساتھ آئے ہیں اور وہ تصدیق کرتے ہیں رسولوں کی۔ مراد یہ تو جھٹلا رہے ہیں، شاعر و مجنون کہہ رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں پیغمبر حق کے ساتھ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، کوئی نئی بات تمہارے سامنے نہیں رکھ رہے، حق ہمیشہ سے چلا آیا پیغمبروں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، وہی پیغمبر تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب ضرور دیکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندے۔ اب نیک لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ مخلصین، ایک ہوتا ہے مخلص اخلاص رکھنے والا، اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، سنسیئرٹی۔ ایک ہوتا ہے مخلص، اللہ خاص کر لے، اللہ چن لے، اور شیطان سے کون بچیں گے؟ مخلص بندے۔ ہم اخلاص رکھیں تو مخلص بنیں گے انشاءاللہ، ہم مخلص ہوں تو اللہ مخلص بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنے مخلص چنے ہوئے بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص چنے ہوئے بندے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہے۔ مراد ہے کہ انبیاء کے ذریعے بتایا گیا، کتابوں کے ذریعے بتایا گیا۔ البتہ یہ اشارے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اصل نعمتیں کیا ہیں؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ حدیث بخاری شریف میں حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کیا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے کبھی نہیں سنا، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا فواکہ، میوے ہوں گے، وہم مکرمون، اور وہاں ان کا اکرام کیا جائے گا، فی جنات نعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے۔ شاہانہ تخت جنت کے، ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ سورہ دہر میں پڑھیں گے، بڑے پیارے بیانات آئیں گے 29 پارے میں انشاءاللہ۔ اور آمنے سامنے کے پیٹ کوئی نہیں کرے گا، ریلیکس ماحول ہوگا، اور شراب کے پیالے بھی چلیں گے۔ جی آ رہی ہے پاکیزہ والی۔ یطاف علی بکأس من معین، دور ہوگا ان کے آگے بہتے ہوئے صاف مشروب کے جام کا، بیضاء لذۃ للشاربین، صاف شفاف ہوگا، سفید رنگ کا، پینے والوں کے لیے لذت دینے والا ہوگا۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس سے بہکی باتیں کریں گے۔ دنیا میں خمر تو حرام ہے، یعنی شراب جس کو اردو میں کہتے ہیں، جنت میں اللہ پاکیزہ شرابن طہورا، پاکیزہ مشروب عطا کرے گا۔ اس کے فلیورز بھی بیان ہوئے ہیں، وہ سورہ دہر میں پڑھیں گے 29 پارے میں انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں آگے اللہ تعالیٰ حوروں کا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والیاں اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں۔ یہ حوروں کا ذکر آ رہا ہے۔ آج ہمیں بڑا جھجک ہوتی ہے حوروں کا بیان کرنے میں۔ کیوں بھائی جھجک ہوتی ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے، رسول اللہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بے حیائی کی باتیں کرتے ہوئے، عورت کو نیم بھرنا دکھاتے ہوئے، عورت کو ذلیل کرتے ہوئے، عورت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے تو کوئی شرم نہیں آتی۔ عورت کو جس طرح تماشا نمونہ بنا کر پیش کر دیا گیا مارکیٹ کے اندر، اس پر تو لوگوں کو پریشانی، کوئی جھجک نہیں آتی اس کے اوپر۔ حرام کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، نافرمانی کے معاملات کر رہے ہیں، حرام کام ہو رہا ہے، عورتوں کی تذلیل کی جا رہی ہے اور نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں۔ اس میں لوگوں کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، اس میں لوگوں کو کوئی جھجک نہیں آتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حوروں کا ذکر فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں حوروں کا ذکر فرمائے، اللہ کے رسول علیہ السلام قرآن حدیث مبارک میں حوروں کا ذکر فرمائے، اس پر لوگوں کو جھجک آتی ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِین، اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والیاں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والیاں، كَأَنَّهُمْ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ،
انڈے پوشیدہ رکھے ہوئے، نگاہیں نیچے ہوں گی اور ان کو پوشیدہ رکھا جائے گا۔ عورت کی حیا کو قرآن نمایاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں عورت کی حیا کو نمایاں کرتا ہے، اس کے پوشیدہ رہنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ انڈے کے چھلکے اور گودے کے درمیان کی جھلی، سبحان اللہ، انڈے کے چھلکے اور گودے کے درمیان کی جو جھلی ہے، اس کی جو نزاکت ہے، اس میں جو نزاکت اس میں ہے، اللہ اتنی نزاکت جنت کی حوروں کو عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات یہ کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ، وہ تو حوریں ہوں گی جو خاص اٹھان میں اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرے گا، لیکن دنیا کی نیک عورتوں کا کیا ہوگا؟ دنیا میں جو عورت نیک ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی نیک عورت جو جنت میں ہوگی، اللہ حوروں کا سردار اس کو بنا دے گا۔ یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار قرآن حکیم میں عورت کے پوشیدہ ہونے کو اور ان کی نگاہوں کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ یہاں ذکر آ گیا جنت کی حوروں کا، ان کے پاس ہوں گی نیچے نگاہیں رکھنے والیاں، بڑی بڑی آنکھوں والیاں، کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ آگے ذکر ہو رہا ہے ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا۔ جنت والوں کے مکالمے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے، کل کے مکالمے، کل کے ڈائلاگز ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، ان کو بھی قرآن کریم میں نقل کیا گیا۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ کیا ڈائلاگ ہے اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا اور ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہے گا جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔